انا ابن من صلى بملائکۃ السماء، انا ابن من حمل على البراق في الهوى، انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہى. اب یہاں امام یہ نہیں فرما رہے کہ میں ان میں سے سب سے بہتر کا بیٹا ہوں جو معراج پر گیا. انا ابن من اسری من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر جایا گیا. یہاں یہ نہیں فرما رہے کہ ان میں سے سب سے بہترین کا بیٹا ہوں جس کو معراج پر لے جایا گیا. کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک رات معراج پر لے جایا گیا. یعنی وہ جو معمولی صفات ہیں تم اس میں مقابلہ نہیں کر سکتے، جو خصوصی صفات ہیں وہاں تو تم تو کیا آدم سے لے کر عیسیٰ کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے جد تھے، اور کسی کا مقام نہیں ہے وہاں پر. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے پیچھے ملائکہ نے نماز پڑھی اور جس پر ملائکہ نے درود و سلام بھیجا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل لے کے گئے سدرۃ المنتہا تک. وہ انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پر سوار کر کے آسمان کی عالم کائنات کی غیب کی بلندیوں تک لے جایا گیا. انا ابن من اوحی الجلیل الیہ ما اوحی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ پروردگار عالم جب شب معراج میں گیا نا، انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج میں اتنا نزدیک ہوا کہ ثم دنا فتدلی کہ قاب قوسین اتنا فاصلہ رہ گیا. انا ابن من اوحی الی الجلیل ما اوحی. اور دیکھو ان فضیلتوں کو سننے کے بعد اگر تمہارا ذہن کہیں پر پہنچ جائے تو یاد رکھنا. اب امام سجاد نے خطبے میں وہ لفظ استعمال کیا کہ معرفت رسول خدا تک پہنچنے سے ہر ایک کو روک دیا کہ تم حقیقت رسالت تک نہیں پہنچ سکتے. فرمایا انا ابن من اوحی الجلیل الیہ ما اوحی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر پروردگار عالم نے وہ وحی کی جو اس نے کی. یا سید سجاد یہ کیا جملہ ہے؟ یا تو بتائیے کیا وحی کی، اور اگر بتا نہیں رہے تو گفتگو نہ فرمائیے، تو بتائیے تو صحیح کہ کیا وحی کی. یعنی دیکھو میرا جد رسول خدا اتنے بلند مقام پر تھا کہ قرآن میں اس نے ہر چیز کو لفظوں کی قید میں رکھ کر بیان کر دیا. لیکن جو شب معراج وحی کی تھی نا، تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ اس کو پروردگار لفظوں میں بنا کر بھیجتا. لہٰذا یہ فضیلت میں بتا رہا ہوں. انا ابن من اوحی الجلیل الیہ ما اوحی. خبردار قرآن کے ذریعے رسول کی حقیقت کو مت سمجھ لینا کہ یہی صرف آخری حقیقت ہے. جب تک اس حقیقت کو رسول سے متصل نہیں کرو گے اور رسول کو ہم سے متصل نہیں کرو گے، ہم کو رسول سے متصل نہیں کرو گے، نہ امر الہی تک آ سکو گے، نہ صراط پر کچھ کام آئے گا، نہ برزخ کام آئے گی، نہ موازین کام آئیں گے، نہ جہنم سے بچ سکو گے، نہ جنت میں جا سکو گے. ارے حج پہ کیوں جاتے ہو؟ مینا جاتے ہو نا، مکے جاتے ہو، طواف کرتے ہو، لبیک کہتے ہو. کیوں کہتے ہو؟ گناہ سے بچنے کے لیے. بیٹا میں ہوں مکے کا، مینا کا بیٹا میں ہوں. اگر ہم نہ ہو نہ مینا کی حقیقت، نہ زمزم کی، نہ خانہ کعبہ کی، نہ عبادتوں کی. اگر عبادت کی حقیقت ہے تو نسل مصطفیٰ کے ذریعے ہے.